نبی کے لیے بھی غصہ عیب نہیں ہے، کیونکہ انبیاء غصے کی رو میں بہہ کر کبھی بھی غلط کام نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں، اللہ ان کو بچاتا ہے برائیوں سے، وہ اللہ کی رہبری میں چلتے ہیں اور بہت ہی کامل کردار کے اخلاق کے افراد ہوتے ہیں، وہ عام آدمیوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم کو ملتی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید حفظہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی بات سنتا تھا لکھ لیتا تھا، میرا ارادہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہیں اس کو میں لکھ کے محفوظ کر دوں، فنہتنی قریش وقالوا اتکتب کل شیء تسمعہ، مجھ کو قریش کے لوگوں نے منع کیا، کہا ہر چیز سنتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھتا ہے، ایسا مت کر، کیوں؟ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں۔ صحابہ بول رہے ہیں، اب دیکھیے نور بشر کا جھگڑا پوری انڈیا میں چلتا ہے، بلکہ انڈیا کے باہر بھی ہے۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا ہے مت لکھ، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، آپ یتکلم فی الغضب والرضا، آپ بات کرتے ہیں تو آپ غصے میں بھی کبھی کچھ بولتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں تبھی بھی کچھ بولتے ہیں، آپ کا کلام کبھی غصے میں ہوتا ہے کبھی خوشی میں ہوتا ہے، تو ہر چیز مت لکھا کر۔ کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا چھوڑ دیا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ میں لکھتا تھا، لوگوں نے کہا اور یہ وجہ بتائی تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِي، وقال، آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا اکتب، لکھ، فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، لکھ، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے اس منہ سے اگر نکلتا ہے تو حق ہی نکلتا ہے، کبھی باطل نہیں۔ یعنی آپ نے نہیں کہا مجھ کو غصہ نہیں آتا ہے، یہ کہا آپ نے نہیں کہا، آپ نے کہا غصہ ہو یا رضا ہو دونوں حالتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی حالت میں میری زبان سے کوئی بات اگر نکلتی ہے وہ حق ہی نکلتی ہے۔ معلوم ہوا غصہ فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے، ہاں بری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی غصے میں آ کر ناحق بولنا شروع کرے یا ناحق عمل کرنا شروع کر دے، اور غصہ برا نہیں ہے اگر واقعی غصے کی چیز پر آئے، لیکن ایسی چیز پر غصہ آئے جس پر غصہ نہیں آنا چاہیے تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ مثلا کسی کا بیٹا پاس ہوا اور اس کا بیٹا فیل، غصہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اپنے اوپر، کہ پڑھایا نہیں اس کو، دھیان نہیں دیا اس کے اوپر، لیکن غصہ کس پہ ہو رہا ہے؟ پڑوسی کے اوپر، چڑ رہا ہے اس کے اوپر، بات بھی نہیں کر رہا ٹھیک سے، کیوں؟ اس کا بچہ پاس ہوا اور اس کا فیل ہوا، اس کی تجارت نہیں چل رہی ہے، بازو والی دکان پہ سارے کسٹمر ادھر جا رہے ہیں، کیوں؟ مارکیٹنگ اسٹریٹجی اس کی اچھی ہے، اور سب سے بڑی بات تقدیر اس کی ایسی ہے اللہ کی طرف سے سب ادھر جا رہا ہے، وہاں سے جو نہیں ہو رہا وہ یہاں آ رہا۔ اب غصہ کس پہ ہو رہا ہے؟ اس پہ، بات نہیں کر رہا، سلام نہیں کر رہا، کیوں؟ اس کی دکان چل رہی۔ یہ غصہ صحیح ہے؟ نہیں ہے، یہ غصہ واقعی اس پر نہیں ہے، یہ غصہ کس پر ہے؟ اللہ کی تقدیر پر ہے۔ تو ایسا غصہ جو بے جا ہو، غلط جگہ ہو، وہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں واقعی جہاں غصہ ہونا چاہیے وہاں غصہ ہونا چاہیے، اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے غصہ ہونا چاہیے، بیوی بے دینی اختیار کر رہی ہے، عبادت نہیں کر رہی ہے، اللہ کے احکام توڑ رہی ہے، غصہ آنا چاہیے، بلکہ اپنے پہ بھی غصہ آنا چاہیے اگر خود غلط کام کر رہا ہے تو غصہ یہ اچھی چیز ہے
اگر واقعی اس کی جگہ پر ہو. مثال کے طور پر معاذ بن جبل رضی اللہ، بخاری میں ہے یہ روایت اور مسلم میں بھی غالباً، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے عشاء کی اور اپنے قبیلے میں جاتے اور ان کو جا کے نماز پڑھاتے ہیں عشاء ہی کی. تو ان کے لیے نفل ہوتی تھی اور پیچھے والوں کے لیے فرض ہوتی تھی. دارقطنی میں اس طرح سے ہے اور یہ بخاری کی روایت میں بھی ذکر کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے عشاء کی نماز، پھر اپنے قبیلے میں جاتے تھے اور وہاں امام بن کے پڑھاتے تھے. پیچھے قوم فرض پڑھ رہی ہوتی تھی اور ان کی کیا ہوتی؟ نفل. علماء نے کہا اس سے معلوم ہوا کہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے، وہاں جانا نہیں اپنے کو، کبھی اور دیکھیں گے. اب ایک آدمی آیا نماز پڑھنے کے لیے، اونٹ باندھا اس نے، آنے لگا اور ایک روایت میں آیا اللہ اکبر شریک ہوا، انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. سورہ بقرہ کتنی سورت ہے؟ سب سے بڑی سورت قرآن کی ہے. 2 دن کی تراویح ہو ہے کہ نہیں؟ 2 دن کی تراویح ہو، اور وہ بھی کیسی تراویح رہتی؟ اتنی فاسٹ والی تراویح، وہ بھی اتنی ہو کہ وہ صحابی کیسا پڑھتے ہوں گے، آج کے امام کیسا پڑھتے تھے؟ آرام سے ایک دم، رات اپنی ہے پڑھو. اب یہ دیکھا آدمی تھک ہار کے بیچارہ آیا تھا، اب اس نے دیکھا ہے تو بقرہ شروع کر دیے، اپنی حالت خراب ہونے والی. وہ امام سے الگ ہو گیا، بہت غصہ آیا اس کو. وہ الگ ہو کے اپنی انفرادی نماز مکمل کیا اس نے، اور سیدھا کہاں گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ دیکھیے ہم لوگ تھکے ہارے ہوتے، اللہ کے رسول ہم لوگ تھکے ہارے ہوتے ہیں، آتے نماز پڑھتے، یہ دیکھو ہمارا امام یہ سورہ بقرہ پڑھاتا ہم کو. اپنے الفاظ میں جیسا بھی کہا یہ بات کہی. اچھا جب یہ نکل کے گئے، یہ صاحب جو بھی تھے، ان کو معلوم پڑا، ان کو بہت غصہ آیا کہ ایسا چھوڑ کے گیا نماز بیچ میں سے. تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی سخت جملہ بول دیا، منافق دکھتا ہے ایسا کچھ تو بول دیا انہوں نے اس کو، سخت جملہ. ان کو اور بھی غصہ آیا، سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک تو ایسا کرتے، اوپر سے ہمارے اوپر بھی فتوے لگاتے ہیں. صحابی کہتے جو وہاں موجود تھے، بخاری کے الفاظ ہیں اور علم کے باب میں امام البخاری نے اس کو ذکر کیا اور علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ غصے کی حالت میں تعلیم دے سکتے ہیں کہ نہیں، فتویٰ دے سکتا ہے کہ نہیں عالم. واقعی جو عدل والا ہو تو غصے میں بھی عدل کرنے والا دے سکتا ہے. ہاں عام طور سے جس میں نہیں ہے کیپیسٹی، غصے میں بہہ جاتا، اس کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ غصے میں فتویٰ دے اور غصے کی حالت میں فیصلہ کرے. صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصے میں دیکھا کہ میں نے واعظ کرتے وقت، نصیحت کرتے وقت میں نے کبھی غصے میں اتنا نہیں دیکھا تھا. آپ نے کہا تم میں سے بعض لوگ لوگوں کو نفرت دلاتے ہیں، ان منکم منفرین. اور آپ نے بلایا معاذ بن جبل کو، کہا افتان انت یا معاذ، لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے. ڈانٹا ان کو، کیا تو یہ صورت والشمس وضحاہا اور سب یہ فلاں صورتیں گنائی آپ نے، یہ صورت نہیں پڑھ سکتا تو؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. اور کہا تم میں سے پیچھے تمہارے کیا ہوتے ہیں؟ مسافر ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے فلاں. آپ نے ڈانٹا ان کو، چھوٹی صورتیں پڑھو، اتنی بڑی بڑی نہیں. تو حاصل کلام یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ کو جب معلوم پڑا کہ اس آدمی کے اس عمل کی وجہ سے ایک آدمی دین سے دور ہو رہا ہے، تو آپ کیا ہوئے؟ اس کے اوپر غصہ ہوئے. کیوں غصہ ہوئے؟ آدمی پکا ہے اور اس کو بتانا چاہیے اور سمجھدار آدمی ایسا کر رہا ہے، آپ ناراض ہوئے اس سے. تو کیا غصہ فی نفسی غلط ہے؟ نہیں، لیکن وہ غصہ کہاں ہونا چاہیے؟ اپنی جگہ پر. اس آدمی پر، اس صحابی پر آپ نے غصہ کیا، لیکن وہ آدمی جو مسجد میں آ کے پیشاب کیا تھا وہ زیادہ ڈینجر ہے کہ یہ زیادہ ڈینجر ہے؟ تو بیچارے قرآن پڑھ رہے ہیں، تھوڑی بڑی صورت پڑھے، کیا بڑی بات ہے؟ آپ نے ان کو ڈانٹا، لیکن وہ آدمی مسجد میں آ کے کیا کر رہا ہے؟ لمبی نماز پڑھ رہا نہیں، پیشاب کر رہا. آپ صحابہ ڈانٹنے کے لیے اٹھے، آپ نے کیا کیا؟ آنے دو اس کو. آپ نے کہا لا تظلموا
دعو، چھوڑو اس کو، روکو مت اس کو. کیا کر رہا ہو؟ نیکی کر رہا ہو، مسجد میں آ کے پیشاب کر رہا ہو، اس کو مت روکو، ڈانٹو مت اس کو. پورا جب وہ خالی ہوا اس کے بعد آپ نے بلایا اس کو اور آپ نے بٹھا کے اس کو سمجھایا مسجد پیشاب کرنے کی، گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ مسجد کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے. یہاں غصہ کیا نہیں، کیوں؟ معلوم نہیں اس کو. وہاں غصہ کیا کیوں؟ پکا ہے اور سمجھدار ہے، تو اس سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو نے ایسی غلطی نہیں کرنا چاہیے، تو امام بننے لائق ہے لوگوں کا، تو اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، تو لوگوں کا خیال نہیں رکھ رہا ہے. امام کا کام ہے لوگوں کا خیال رکھنے کا. وہاں غصے کا مقام ہے. دیکھیے یہ حکمت ہے. لیکن یہاں عام آدمی بیچارہ آیا، ابھی کون آدمی آ کے مسجد میں پیشاب کرے؟ آپ سوچیے کیا لیول ہوگا. آپ سوچیے کہ معلوم ہی نہیں، دیہاتی آدمی آ کے کر دیا، آپ نے بلا کے بٹھا کے سمجھایا، تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو ملے گا کون سی چیز کہاں اپلائی کرنا چاہیے. لہٰذا کوئی بھی حدیث کہیں سے بھی اٹھا کے آدمی اس کو عام قاعدہ بنا سکتا ہے؟ نہیں. اس کو اس کے پس منظر میں رکھ کر اور اس سے جو اصول نکلتا ہے اس کو ویسا لینا چاہیے. خلاصہ کلام یہ کہ غصہ فی نفسی ہی بری بات نہیں ہے. ہاں اس کی رو میں بہہ کر آدمی غلط کام کرے، اس وجہ سے غصے کو برا کہا گیا کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے. جیسے بازار مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پسندیدہ جگہیں اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ مساجد، اور سب سے بری جگہیں بازار. لیکن پھر آدمی بولے گا ٹھیک ہے اچھا ہو بتائیں، ماں باپ بہت چلا رہے تھے جا جاب پہ، ابھی جاتا ہی نہیں، کیوں؟ حدیث بتانے کا، ان کو فریم کر کے لگا تھا گھر پہ. بیوی بھی صبح اٹھا کے بولتی جاؤ کہاں پہ؟ بازار. تو کیا یہ مطلب ہے کہ بازار میں مطلقاً نہ جایا جائے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے خود کہا ہے کہ تم فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعہ کی اذان کے وقت کہا کہ چھوڑ کے آؤ، یہ نہیں کہا کہ جاؤ ہی مت. جب جائے گا نہیں تو چھوڑ کے کیسا آئے گا؟ وہ تو جانا ہے. لیکن کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ عموماً وہاں پر جھوٹ، دھوکہ، خیانت اور اس طرح کی ساری غلط حرکتیں ہوتی ہیں. لیکن فی نفسی ہی وہ کیا ہے؟ بری چیز نہیں ہے. بازار اگر غلط ہوتا تو مدینہ میں بازار ہوتا نہیں، بند کر دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار. لیکن عموماً وہاں پر یہ کام ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو برا. سمجھ میں آ رہی بات کہ غصہ جو ہے فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے. لیکن عموماً ایک آدمی جب غصے میں آتا ہے تو عام عادت لوگوں کی ہے کہ وہ حد پار کر دیتے ہیں. اس لیے اغلب یہ ہے، غالب یہ ہے لوگوں کے مزاج میں غصے میں غلط کام کرنا. اس وجہ سے اس کو برا کہا گیا ہے کہ عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے. بہرحال